السلام علیکم اینڈ ہیپی نیو ایئر۔ یہ دیکھیں جی، جہاں میں کافی پینے کے لیے آیا ہوں انہوں نے یہ غباروں سے بھرا ہوا سجایا ہے، یہ سجایا ہے، پورا حال سجایا ہے۔ ہیپی نیو ایئر میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب یہ دیکھیں، یہ ڈیکوریشن دیکھیں ساری، یہ آپ کو میں لازمی دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ اوپر لکھا ہوا ہیپی نیو ایئر 2030 اور اس کو بڑا سجایا گیا ہے بڑے اچھے طریقے سے۔ یہ دیکھیں، یہ نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ نیا سالگرہ آ گئی ہے جناب۔ میری بھی سالگرہ جو ہے وہ 8 جنوری کو ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی منائیں گے، آپ کے لیے ایسی بتیوں شتیوں کا انتظام کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں، یہ بہت خوبصورت انہوں نے سجایا ہے اس کو، میں یہ ساری چیزیں آپ کو دکھا دوں۔ یہ دیکھیں جی، ہر طرف یہ ہیپی نیو ایئر کے یہ لگے ہوئے ہیں، یہ ہیپی نیو ایئر چائنیز ہال کا ڈائنسٹی، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے ہوٹل کا نام بھی لکھا ہوا آ رہا ہے۔ تو یہ زندہ وہ پڑے ہیں، جھینگے پڑے ہیں جی، دیکھیں یہ جھینگے بالکل، یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک قریب سے دکھاؤں، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ مشین کی طرح ہوتا ہے، برف میں لگے ہوئے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ سے ہم جی یہ سیاسی گفتگو بھی کرتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، اور بہت مزے کی باتیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے دوستو، کل جو ایک ویڈیو ایک گفتگو سامنے آئی ان کی اون چودھری والی، اس نے تو جناب تھڑتھلی مچا دی ہے، کوئی بندہ نہیں بچا۔ اور کل اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ یہ ظلم کی انتہا ہوئی ہے کہ ایک چلتی ہوئی حکومت کو اور چلتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے پاکستان کو انہوں نے پیچھے دھکیلا ہے، اور اس کے یہ ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے، اس کے یہ ذمہ دار ہے۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہاں پہ نواز شریف کا ذکر نہ کریں تو وہ بہت زیادتی ہوگی، جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اپنا سارا مسئلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اور وہی ہوا ہے جناب۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اپنے ہی ان کے بندے جو ہے نا وہ نواز شریف کی صفائی میں آ گئے ہیں۔ تو اب یہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب کی حکومت کو مصنوعی طریقے سے ختم کیا گیا تھا، اس کو واپس لایا جائے۔ سپریم کورٹ کا بڑا بینچ بیٹھے اور وہ اس چیز کا ریویو کرے، از خود نوٹس لیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ جناب علی نواز شریف کا کوئی قصور نہیں تھا، اور نواز شریف جو ہے وہ بے قصور ہے، اور ان کی سزائیں معاف کی جائیں۔ سب چیز سامنے آ گئی ہے۔ میں نے کل بتایا کہ یہ وعدہ معاف گواہ جو ہے نا وہ ہو گئے، پورے آ گئے وعدہ معاف گواہ۔ آپ کی ویڈیو آ رہی ہے؟ ہاں، تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نواز شریف کے حوالے سے جو چیزیں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، لہٰذا ان کو اسی طریقے سے بحال کیا جائے جس طریقے سے ان کو نکالا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا حق بنتا ہے، اور انہوں نے جو اللہ پہ چھوڑا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی وضاحت کی کہ ان کے اپنے بندے ہی جو ہے نا وہ ایک کر کے وضاحت کر رہے ہیں، اور وہ نواز شریف کی بے قصور نواز شریف کو ثابت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ جناب علی یہ جو کیا گیا ہے اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں شامل ہو رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو اس کی اپنی سیٹ پہ بحال کیا جائے، بنتا ہے نا۔ اور اس کا سو موٹو نوٹس لے سپریم کورٹ کا فل بینچ جو ہے بیٹھے، لارجر بینچ بیٹھے، جو اس چیز کو وضاحت کرے کہ جو فیصلہ ثاقب ناصور نے
دیا تھا نواز شریف کے خلاف وہ غلط تھا، اور اس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں کہ ثاقب نثار کو عمران خان نے ٹیلی فون کیا، ثاقب نثار کو یہ انہوں نے ٹیلی فون کیا، کیا نام ہے، قمر جاوید باجوہ نے، یہ اس کا کیا جائے اور ثاقب نثار کو بھی گرفتار کیا جائے اور یہ چیز سامنے لائی جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور نواز شریف کو ڈکلیئر کیا جائے کہ وہ بے قصور ہیں۔ جیسے وہ ابھی پیپلز پارٹی نے ایک پٹیشن فائل کی تھی نا کہ جی جو نواز شریف صاحب کو جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سزا دی گئی تھی وہ سزائے موت وہ غلط تھی، تو وہ ظاہر ہے انہوں نے واپس تو اس میں نہیں آنا تھا چونکہ وہ تو فوت ہو گئے تھے، لیکن نواز شریف صاحب کے لیے تو چانس ہے نا کہ وہ واپس آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان کو یہاں پہ واپس کیا جائے، ان کو ان کا حق دیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ نواز شریف صاحب کتنے بے قصور تھے اور یہ ساری زیادتی جو ہے یہ ان کے ساتھ بدنیتی پر مبنی تھی، عدالت کا فیصلہ بدنیتی پر مبنی تھا، قمر جاوید باجوہ کی ایکٹیویٹیز بدنیتی پر مبنی تھیں، عمران خان کا گٹھ جوڑ تھا، اور عمران خان مرکزی کردار ہے، اس کو گرفتار کیا جائے، بالکل گرفتار کر کے اس کے اوپر کیس چلائے جائیں۔ یہ حکومت کا بھی فرض ہے، جو موجودہ حکومت ہے نا وہ اس کو تکلفات میں نہ لے، ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اور ایک ابھی جو میں گوگل نیوز کے اوپر دیکھ رہا تھا، عمران خان کا عورتوں کے سکینڈل بھی آپ کے سامنے آئے، عمران خان کے مردوں کے بھی آئے، آج ایک خسرے کا بھی جو ہے نا وہ آ گیا ہے، جو رہ گیا تھا نا وہ خسرہ بھی ایک رمل نامی خسرہ ہے جس کے اوپر الزام ہے کہ جی اس نے جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ اس کے غلط تعلقات تھے۔ یہ گوگل نیوز کے اوپر آیا ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ نئے سال کو انجوائے کریں گے اپنے اپنے حساب سے۔ آپ کوئی بندے کوئی نوافل پڑھ رہے ہیں، کوئی خوشیاں منا رہے ہیں، کوئی پٹاخے چلا رہے ہیں، کوئی کیک کاٹ رہے ہیں، تو آپ کو جس طرح اچھا لگے اس طریقے سے آپ منائیں، اور خوشیوں کا جو ہے نا وہ ہونا وہ لازمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ادھر کی خوشیاں ہم نے آپ کو دکھا دی ہیں 2023 کی، ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ، نئے سال کی مبارک۔